یہ ہمارا دوسرا جو اس میں خطبہ ہے اس کا ٹائٹل ہے جی علم اصول فقہ۔ اور علم اصول فقہ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسلامی علوم کے اندر وہ علم ہے کہ جس میں عقل و نقل کا جو ہے وہ ایک حسین امتزاج سامنے آتا ہے، اور یہ مسلمانوں کا جو ہے وہ ایک منفرد کارنامہ ہے جس کی مثال جو ہے وہ دنیا کے اندر نہیں ملتی۔ اب ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ یہ جو علم اصول فقہ ہے یہ کیا ہے۔ تو علم اصول فقہ جو ہے اس سے مراد دراصل وہ قواعد و ضوابط ہیں یا وہ اصول ہیں کہ جن کی روشنی میں ایک فقیہ جو ہے وہ قرآن سنت یا شریعت کے جو دوسرے ماخذ ہیں ان سے فقہی احکام جو ہے وہ معلوم کرتا ہے، اور جو روزمرہ پیش آنے والے مسائل ہیں ان کے لیے تفصیلی ہدایات جو ہے وہ مرتب کرتا ہے۔ یعنی یہ جو ہے وہ اصولوں کے اور قواعد و ضوابط کے جاننے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان اصولوں یا قواعد و ضوابط کے جو مجموعہ ہے اس کو اصول فقہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، اگر ہم دنیا کے اندر دیکھیں تو دنیا کے بعض جو مذاہب ہیں یا اقوام ہیں انہوں نے خالص جو روحانی یا اخروی معاملات ہیں وہ مذہب کے سپرد کر دیے، دنیاوی معاملات جو ہے وہ سارے عقل کے سپرد کر دیے۔ لیکن شریعت اسلامی جو ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت اسلامی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ عقل بھی ہے اور نقل بھی ہے، یعنی ایک روایت کا سلسلہ ہے وہ بھی ہے، اور ساتھ میں عقل کا جو استعمال ہے اس کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ اور ان دونوں کا جو حسین امتزاج ہے اسی کو جو ہے وہ ہم علم اصول فقہ کی صورت میں دیکھتے ہیں، جس کے اندر بنیادی اصول ہیں یا قواعد ضوابط ہیں، اور وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو عقلیات کے میدان میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں امام غزالی، امام رازی جو ہے وہ بڑے ضرب المثل ہیں کہ جنہوں نے عقلیات کے میدان میں جو ہے وہ کارہائے نمایاں سر انجام دی ہے۔ ایسے امام غزالی نے جو ہے مستصفیٰ لکھی، امام رازی کا آپ کو پتہ ہے المحصول لکھی، اور یہ بڑی پائے کی جو ہے وہ کتابیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ساتھ ساتھ اگر ہم امام ابو حنیفہ، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں یا امام مالک ہیں، یہ امام جعفر صادق ہیں، ان کے جو مقرر کردہ اصول تھے یا جن اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے فقہ پر کام کیا یا اجتہادات کیے، تو ان کے بنائے ہوئے جو اصول ہیں ان سے آج تک جو ہے وہ فقہائے کرام جو ہے وہ استفادہ کر رہے ہیں، جو مجتہدین ہیں وہ انہی اصولوں سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور قیامت تک جو ہے وہ جتنے بھی نئے مسائل پیش آتے ہیں تو ان کو انہی اصولوں کی روشنی میں، یعنی اصول فقہ کے جو فراہم کردہ جو اصول ہیں ان اصولوں کی روشنی میں جو ہے وہ نئے مسائل کا جو ہے وہ حل پیش کیا جاتا ہے۔ اور اسی ضمن میں پہلے بات ہو چکی ہے فقہ تقدیری کی، جو کہ ایک بہت بڑی مثال ہے اس بات کی، اور بہت بڑا ثبوت ہے کہ جو مسلمان ہے وہ صرف زمانے کے ساتھ نہیں بلکہ زمانے سے بھی جو ہے وہ آگے چلتا ہے، اور اس کی بہترین مثال جو ہے وہ فقہ تقدیری ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جی اصول فقہ کی فنی تعریف کی طرف، کہ اصول فقہ جو ہے وہ اس سے کیا مراد ہے۔ تو اصول فقہ سے مراد جو ہے قواعد ہیں، احکام ہیں کہ جن کے ذریعے سے شریعت کے جو عملی، فروعی یا جزوی مسائل ہیں یا احکام ہیں ان کو تفصیلی دلائل سے اخذ کرنے کی جو کیفیت ہے وہ معلوم کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اصول فقہ جو ہے اصول کا نام ہے، کون سے اصول کے جن اصول کی روشنی میں جو ہے شریعت کے احکام معلوم کیے جاتے ہیں ان کے تفصیلی دلائل سے، یعنی قرآن و سنت سے احکام معلوم کرنے کا اصول کیا ہے یا کن اصولوں کے تحت ہم کریں گے، تو یہ ہمیں اصول و ضوابط دیتا ہے علم اصول فقہ۔ اب اس کی جو غرض و غایت ہے وہ اللہ رب العالمین کی رضا ہے۔ ظاہر ہے ہم جب احکام معلوم کریں گے شریعت کے ماخذ سے تو ان احکام پر عمل کریں گے، تو اس کا مقصود جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی رضا ہوگا۔ تو اس لیے اس کو ہی اس علم کی جو ہے وہ غرض و غایت جو ہے وہ قرار دیا گیا، اور اس علم کی جو غایت ہے وہ دنیا کے اندر صلاح ہے، بہتری ہے، اور آخرت کے اندر جو ہے
وہ فلاح ہے، اس کو بھی قرار دیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ یہ علم اصول فقہ جو ہے اس کا آغاز کیسے ہوا، اور پھر یہ کیسے علم جو ہے وہ ارتقائی منازل طے کرتا ہوا یہاں تک پہنچا۔ تو علم اصول فقہ کی جو بنیادیں ہیں وہ تو دراصل صحابہ کرام نے رکھی تھیں۔ انہوں نے دراصل ایسا کیا کہ قواعد وضع کیے۔ مثال کے طور پہ ہم اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ حکم بالمعال، ٹھیک ہے، حکم بالمعال سے مراد یہ ہے کہ کیا جو اس حکم سے نتیجہ نکلے گا، کیا وہ نتیجہ جو ہے شریعت کے مقاصد کے مطابق ہے یا پھر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب اسلامی ریاست کی سرحدیں جو ہے وہ بڑھیں اور وسیع ہوئیں اور نئی اقوام اسلام کے اندر داخل ہوئیں، تو اس دور کے اندر جو ہے وہ شراب نوشی کی حد مقرر کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ تو اس پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ فیصلہ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ شراب پیے گا تو اس صورت میں اس سے وہ نشے میں چلا جائے گا، اور نشے کی صورت میں جو ہے وہ ہذیان بکے گا، اور ہذیان بکنے کی صورت میں جو ہے وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی پر الزام لگائے گا۔ تو اس لیے جو بہتان لگانے کی سزا ہوتی ہے وہی حد قرار دے دی گئی شراب نوشی کی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا مال جو ہے، اس کا نتیجہ جو ہے وہ بہتان کی صورت میں آ رہا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پر قیاس کرتے ہوئے جو ہے وہ حد خمر جو ہے وہ 80 کوڑے قرار دے دی گئی، جس طرح جو ہے وہ بہتان کی سزا 80 کوڑے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے یہ ایک اصول بن گیا کہ کسی معاملے کا فیصلہ کرتے وقت یہ دیکھا جائے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، ٹھیک ہے۔ اگر اچھا نتیجہ ہے تو پھر وہ معاملہ بھی اچھا ہے، اور اگر نتیجہ برا ہے تو وہ معاملہ بھی برا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود کو، تو انہوں نے ایک اصول بیان فرمایا کہ جو سابقہ آیت ہے یا سابقہ صورت ہے اس کو بعد والی آیت کی روشنی میں دیکھا جائے گا۔ مثال کے طور پہ انہوں نے مطلقہ یا بیوہ اور حاملہ کی جو عدت ہے اس کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ جو سورۃ الطلاق ہے وہ سورہ بقرہ کے بعد نازل ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ سورہ بقرہ کو سورہ طلاق کی روشنی میں دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی عبداللہ بن مسعود سے جو ہے وہ ایک عورت نے جو ہے وگ کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ کتاب اللہ میں اس کی ممانعت ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں نے تو پوری کتاب پڑھی ہے، مجھے تو کہیں نہیں ملا کہ یہ جو ہے وہ منع کیے گیا ہے کہ جو اضافی بال خواتین لگواتی ہیں انہیں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ لگانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو اس پر عبداللہ بن مسعود نے جو ہے وہ یہ آیت جو ہے وہ اس خاتون کے آگے پڑھی کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی حدیث جو ہے یہاں پر شارح ہوگی قرآن کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر فرمائیں تو ظاہر ہے وہ شارع کی حیثیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ان کا حکم بھی جو ہے وہ اسی طرح ہمیں ماننا پڑے گا۔ ایسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے دور میں ایک مطلقہ نے جو ہے وہ دوران عدت جو ہے وہ نفقے کا مطالبہ کیا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے حسب رواج اسے نفقہ دینے کا حکم دے دیا۔ اس پر ایک اور عورت نے جو ہے وہ اختلاف کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نہ تو رہائش اور نہ نفقہ دلوایا تھا۔ اس پہ جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا وہ یہ تھا، ان کا جو قول ہے وہ ایک اصول بنا، وہ قول یہ ہے کہ لا نترکو کتاب ربنا ولا سنت نبینا بقول امرأۃ لا ندری انسیت ام حفظت، کا گویا یہاں پہ یہ اصول بن گیا کہ اگر خبر واحد جو ہے، ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہ جو خاتون تھی جس نے اعتراض کیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے، اس کا وہ قول ظاہر ہے خبر واحد کی حیثیت رکھتا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا تو اس سے یہ اصول بنا کہ اگر خبر واحد کتاب اللہ سے متعارض ہو تو پھر خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس راوی سے کوئی بھول ہو گئی ہو تو اس کو کوئی اور معنی دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ مختلف صحابہ کرام سے جو ہے وہ ہمیں اصول فقہ کے جو بنیادی اصول ہیں نا وہ ملے، تو ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے بعد میں فقہاء کرام نے جو ہے وہ اصول فقہ کو باقاعدہ جو ہے وہ متون کیا اور اس کی روشنی میں جو ہے وہ احکام معلوم کیے۔ اب اگر ہم اس کی باقاعدہ تدوین دیکھیں تو اہل تشیع جو ہیں ان کے نزدیک امام باقر نے جو ہے
وہ اپنے شاگردوں کو اصول املا کروائے، یعنی انہوں نے اصول فقہ پہ جو کتاب ہے وہ امام جعفر صادق سے منسوب کر دی۔ ایسے احناف کے نزدیک امام ابو حنیفہ کی کتاب الرائے ہے، اگرچہ یہ کتاب دستیاب نہیں ہے لیکن بہرحال انہوں نے اس کی طرف جو ہے منسوب کیا کہ یہ اصول فقہ پہلی، لیکن جو پہلی باقاعدہ کتاب ہمیں ملتی ہے وہ امام شافعی کی ہے، جو الرسالہ ہے، جو بڑی مشہور و معروف کتاب ہے۔ اور ویسے امام شافعی رحمہ اللہ جو ہیں وہ اصول فقہ کے بانی اور مدون اول کی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ارسطو جو ہے وہ منطق کا بانی سمجھا جاتا ہے، تو ایسے امام شافعی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ امام شافعی نے علم اصول فقہ پہ جو ہے باقاعدہ جو کتاب لکھی وہ الرسالہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس سے پہلے جو ہے وہ دنیا کے اندر قوانین تو موجود تھے، جیسے ہم نے شروع کے اندر جو ہے وہ حموربی کا قانون پڑھا، اس کا تعارف پڑھا، یا یہودی قوانین ہے، رومن لا ہیں، یا ہندو قوانین ہیں۔ یہ قوانین تو موجود تھے، لیکن ان قوانین کو کن اصولوں سے بنایا جائے، اس کے اصول و ضوابط کیا ہوں، اس کی سند ہمیں پہلے نہیں ملتی۔ تو یہ مسلمان ہی ہیں، اور مسلمانوں میں امام شافعی ہیں جنہوں نے باقاعدہ اس علم پر جو ہے وہ کتاب جو ہے وہ متون کی، جس کتاب کو الرسالہ کہا جاتا ہے۔ تو میں یہاں پر یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو الرسالہ ہے اس کے جو ہے اس کا تعارف جو ہے وہ اچھے سے اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ ظاہر ہے علم اصول فقہ پہ اگر کہیں بات ہوگی اور الرسالہ جو ہے اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ امام شافعی کی کتاب ہے، اور دنیا میں اصول فقہ پہ مدون ہونے والی پہلی کتاب ہے، جس میں بنیادی مسائل سے جو ہے وہ بحث کی گئی ہے، جس میں ماخذ کا ذکر کیا گیا ہے کہ ماخذ قانون کیا ہوں گے، اور ماخذ فقہ کیا ہوں گے، نصوص کی تعبیر کیا طریقہ کار ہوگا، خبر واحد اور دیگر جو احادیث ہیں اگر ان میں تعارض ہو جائے تو اس صورت میں اس کا حل کیا ہوگا، یا قرآن کی دو آیات کا آپس میں تعارض ہو جائے تو اس صورت میں اس تعارض کو کیسے دور کیا جائے گا۔ اور اس کے اندر جو ہے اس کا جو عملی مظاہرہ ہے وہ کتاب الام کے اندر جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ بھی امام شافعی کی ہے، اور انہوں نے کتاب الام جو ہے وہ ظاہر انہی اصولوں کے سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ لکھی۔ اب آگے آتے ہیں کہ یہ شریعت کے ماخذ جو ہیں یہ کیسے پروان چڑھے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں ایک ہی وقت میں ایک طرف مفسرین جو ہے وہ علم تفسیر کے ذخائر مرتب کر رہے تھے، ظاہر تفسیر پہ کام ہو رہا تھا، دوسری طرف جو محدثین ہیں وہ حدیث کے ذخائر مرتب کر رہے تھے۔ تو مفسرین جو ہے وہ پہلے ماخذ جو ہے فقہ کا، یعنی جو قرآن ہے اس پہ کام کر رہے تھے، اور محدثین جو ہے وہ حدیث پہ، سنت پہ جو دوسرا ماخذ ہے شریعت کا اس پہ کام کر رہے تھے، اور ساتھ میں جو اس دور میں فقہائے کرام تھے وہ اجتہادات سے کام لے رہے تھے۔ تو ہم اس میں کہہ سکتے ہیں کہ جو اجماع ہے وہ مرتب ہو رہا تھا۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے کہ جو علماء اصول ہیں انہوں نے ان تینوں ماخذ سے کام لے کر استنباط حکام کے اصول وضع کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی احکام کو مستنبط کن اصولوں کے تحت کیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے علماء اصول یا اصولیین جو ہے اس پہ کام کر رہے تھے، جس کو ہم قیاس کا نام دیتے ہیں۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شریعت کے یہ ماخذ جو ہے وہ پروان چڑھتے رہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں جی اصول فقہ کے جو دو اہم مناہج ہیں یا اسالیب ہیں ان کی طرف۔ یہ بھی بعض اوقات پوچھ لیا جاتا ہے کہ یہ استقرائی طریقہ کار کیا ہے اور استخراجی طریقہ کار کیا ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ مختصراً پتہ ہونا چاہیے کہ جو منطق یہ ظاہر استدلال کے دو طریقے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی دلیل کیسے لی جاتی ہے کسی چیز میں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو استخراجی طریقہ کار ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے مجرد اصول سوچے جاتے ہیں، اور پھر ان اصولوں کی روشنی میں جو ہے جزوی احکام یا مسائل جو ہے وہ معلوم کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ یونانی جو ارسطوٹل تھا، ارسطو تھا، اس کا طریقہ کار بھی یہی تھا، اور ظاہر مسلمانوں نے بھی اس سے جو ہے وہ استفادہ کیا استدلال میں۔ اور اس کے مقابلے میں جو استقرائی طریقہ ہے، استقرائی طریقے میں یہ ہوتا ہے کہ جو جزوی طور پہ ملتے جلتے واقعات ہوتے ہیں ان سب کو جمع کیا جائے، استقراء کہتے ہیں جمع کرنا۔
اور پھر ان میں جو کار فرما مشترک اصول ہوتے ہیں وہ دریافت کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب بہت ساری جزیات کو اکٹھا کر کے اس میں غور کیا جاتا ہے کہ ان جزیات کے پیچھے کون سے اصول کار فرما ہیں. تو اس کی روشنی میں جو ہے وہ ہم اس تک پہنچتے ہیں کہ اصل تک پہنچ جاتے ہیں. یعنی کلیات سے جو جزیات کا سفر ہے وہ تو استخراج کہلائے گا، اور اس کے مقابلے میں جو جزیات سے کلیات کا سفر ہے وہ استقراء کہے گا. تو اس کو ہم مثال سے سمجھتے ہیں کہ یہ جو استخراجی طریقہ ہے اس کو اختیار کرنے والے ہیں جی جمہور، جس میں اس کو طریقہ شافعیہ بھی کہا جاتا ہے. یعنی امام شافعی نے بھی اسی طریقے پر کام کیا، اور امام مالک نے، امام احمد بن حنبل نے، اور متکلمین کا بھی جو ہے وہ یہی طریقہ ہے. متکلمین اس لیے کہ یہ علم کلام کے ماہر بھی تھے، ساتھ میں فقہ پہ بھی انہوں نے کام کیا. اور جمہور اس لیے کہ یہ امام شافعی کے علاوہ امام مالک، امام احمد بن حنبل کا بھی طریقہ کار تھا. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دراصل قرآن و سنت پر غور کیا، اور قرآن و سنت پر غور کرنے کے بعد جو ہے ان نے بنیادی اصول فراہم کر دیے، اور پھر ان کو جو ہے فقہی جزیات پر منطبق کر دیا. اور اس ضمن میں ہمیں کتابوں کا پتہ ہونا چاہیے. یعنی جمہور کے یا شوافی طریقہ شافیہ کے مطابق جو کتابیں ہیں اصول کی، اصول فقہ کی، وہ کون سی ہیں؟ جس میں 4 بڑی مشہور کتابیں جو ہیں وہ آتی ہیں، جس میں کتاب المعتمد ہے، کتاب البرہان ہے، المستصفیٰ ہے، کتاب العہد ہے. تو ان کتابوں کے اصول کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی حدیث آیت لی، پھر حدیث لی، اور پھر عربی زبان کے اصولوں کو بھی ساتھ رکھا. یعنی لفظیات سے بھی بحث ہو رہی ہے، کس لفظ کا کیا معنی ہے، اور کن معنی میں کوئی لفظ اگر مشترک معنی رکھتا ہے اس پہ بات ہو رہی ہے. حقیقت و مجاز پہ بھی اس میں جو ہے وہ بات ہوتی ہے. اور ساتھ میں اس پہ بات ہوتی ہے کہ حکم شرعی کیا ہوتا ہے، حکم شرعی کے جو ماخذ و مصادر ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اور پھر اجتہاد کے جو اصول ہیں اور بنیادی احکام ہیں وہ کون سے ہیں. تو یہ ساری بحثیں جو ہے وہ ہمیں اس طریقہ کار میں نظر آتی ہیں، اور اس طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے جو کتابیں لکھی گئیں وہ پتہ ہونی چاہیے. یہ ساری جو چاروں کتابیں یہ اصول کی کتابیں، یعنی طریقہ شافیہ پہ جو اصول کی کتابیں ہیں. اس کے بعد دوسرا طریقہ جو ہے وہ آتا ہے جی طریقۃ الاحناف. ٹھیک ہے، طریقۃ الاحناف کو جو ہے وہ ہم طریقۃ الفقہا بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں فقہا کے اجتہادات کو دیکھا جاتا ہے. یعنی یہ استقرائی طریقہ ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جزئی مسائل اور اجتہادات کا جائزہ لیا جاتا ہے. یعنی یہ دیکھا جاتا ہے کہ ائمہ نے کن اصولوں کو مد نظر رکھ کر اپنی آراء دی یا اجتہادات کیے. جیسے امام ابو حنیفہ ہیں، امام ابو یوسف ہیں، یہ امام محمد ہے. ٹھیک ہے، ان فقہائے کرام نے جو ہے ان کے اجتہادات کے پس پشت جو ہے وہ کون سے اصول تھے، تو اس پر جو ہے وہ غور و فکر کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو ہے وہ مزید جو آگے استنباط ہیں وہ کیے جاتے ہیں. تو اس طریقہ کار پہ جو مشہور جو کتاب ہے وہ بکر جساس کی ہے، جس کو اصول جساس کہا جاتا ہے. یہ بہت بڑے فقیہ تھے، ساتھ میں مفسر بھی تھے. انہوں نے احکام القرآن بھی کیا، احکام القرآن بھی جساس. اور ساتھ میں انہوں نے جو اصول جساس کتاب لکھی اصول فقہ پہ، اس کے قواعد کو انہوں نے اپنی تفسیر یعنی احکام القرآن کے اندر بھی جو ہے وہ استعمال کیا. ٹھیک ہے، یعنی احکام کا استنباط کرنے میں جو ہے انہوں نے اصول جساس کے اصولوں کو سامنے رکھا. اس طریقے پہ یعنی طریقۃ الاحناف پہ باقی جو اصول کی کتابیں ہیں اس میں فخر الاسلام بزدوی، امام بزدوی کی ہے جسے اصول بزدوی بھی کہا جاتا ہے، اور امام سرخسی کی ہے جسے اصول سرخسی بھی کہا جاتا ہے. تو یہ بڑی مشہور 2 طریقہ کار پہ، یعنی ایک طریقہ الجمہور ہے اور دوسرا جو ہے طریقۃ الاحناف ہے یا طریقۃ الفقہاء ہے. اس پہ اس طریقے سے کیا مراد ہے، اور اس طریقے پر اصول یعنی اصول فقہ کی جو کتابیں ہیں ان کا آپ کو جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ہے وہ ہم آتے ہیں اس طرف کہ جو اصول فقہ ہے اس کے اندر بنیادی طور پہ کون سے مضامین جو ہے وہ زیر بحث لائے جاتے ہیں. اس میں پہلا مضمون تو یہ ہے کہ حکم شرعی کیا ہے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے جو اصول فقہ ہے اس کا اصل مقصد تو حکم شرعی کو معلوم کرنا ہے، یعنی شریعت کا حکم کیا ہے.
ٹھیک ہے، پھر دوسرے نمبر پہ آئے گا جی اس میں شریعت کے حکم شرعی کے جو ماخذ اور مصادر ہیں وہ کیا ہیں، پھر تعبیر قانون کے اصول کیا ہیں جسے دلالات بھی کہا جاتا ہے، یعنی قانون کی اگر ہم تعبیر کریں گے تو کن اصولوں کو سامنے رکھ کر کریں گے، اور اس کے بعد ہے جی مقاصد شریعت اور حکمت تشریع، یعنی شریعت کی کون سی حکمتیں ہیں، کون سے فوائد ہیں، اور اس میں جو ہے وہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے جو حجت اللہ البالغہ لکھی اس کے اندر جو ہے وہ مقاصد شریعت کی طرف کافی اشارہ کیا گیا ہے، یعنی شریعت کے جو مختلف احکام ہیں ان کے پیچھے جو مقاصد ہیں وہ انہوں نے بیان کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس میں اس کے مضامین میں اصول فقہ کے مضامین میں پانچواں جو مضمون ہے وہ اجتہاد کا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں سب سے پہلے ہم حکم شرعی کی طرف کہ حکم شرعی کیا ہے۔ تو حکم شرعی سے مراد وہ خطاب ہے جو کتاب و سنت کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم تک پہنچا اور جو بندوں کے اعمال کی کیفیت سے متعلق ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا خطاب کہ جو انسان کو مختلف قسم کے اعمال پر حکم دیتا ہے، تو اس سے مراد حکم شرعی ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا سوال یہ تھا کہ حکم شرعی کے جو ماخذ ہیں وہ کیا ہے، تو اس بارے میں تین نقطہ نظر ہیں۔ پہلا ہے جی عشائرہ کا نقطہ نظر، عشائرہ میں ابو الحسن عشری ہیں، امام غزالی ہیں، امام رازی ہیں، تو ان کے نزدیک عقل کی بنیاد پر حکم شرعی معلوم نہیں کیا جا سکتا، یعنی حکم شرعی معلوم کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ وحی الہی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ معتزلہ ہیں، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ عقل کو بھی مستقل بذات ماخذ مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان میں سے کچھ نے اختلاف کیا ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ عقل کو جو ہے وہ ایک ماخذ مانتے ہیں۔ تیسرا جو نقطہ نظر ہے وہ ہے کہ حاکم جو ہے وہ صرف اللہ رب العالمین ہیں، اور اس میں درمیانی نقطہ نظر یہ ہے کہ جو حکم کا ماخذ ہے وہ تو ظاہر ہے وحی الہی ہے، لیکن عقل جو ہے اس کا بھی ایک غور و فکر کرنے کی حد تک جو ہے اس کا دائرہ کار ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں جی مقاصد مصادر شریعت کی طرف کہ شریعت کے مصادر کیا ہیں۔ اس میں مختصراً یہ ہے، ہمارے پاس ظاہر ٹائم بھی بہت تھوڑا رہ گیا، تو اس میں شریعت کے جو اولین ماخذ ہیں یا مصادر ہیں وہ تو قرآن و سنت ہیں، اور یہ اصل اور اصلی جو ماخذ ہیں وہ یہی ہیں جن کو پرائمری سورسز کہا جاتا ہے، اور باقی جو مصادر ہیں وہ انہی پرائمری سورسز کی بنیاد پر ہوں گے۔ چونکہ اسلام نے یا شریعت اسلامی نے جو انسانی عقل ہے اس کے کردار کو تسلیم کیا ہے، تو اس لیے قیاس جو ہے اس کو بھی قبول کیا جاتا ہے ایز اے ماخذ۔ ٹھیک ہے، اور اجتماعی رویے کی پیروی کا حکم دیا ہے، تو اس ضمن میں جو اجماع ہے وہ ماخذ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ قیاس، استحسان، مسائل مرسلہ، عرف اور استصحاب جو ہے یہ بھی ماخذ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہم کرتے ہیں، اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو ہم جو ہے وہ نیکسٹ سیشن کر لیتے ہیں، نہیں تو پھر نیکسٹ لیکچر میں کریں گے انشاءاللہ۔